اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اکیلی عورت صف کا حکم رکھتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے اور ہمارے گھر میں رہنے والے ایک یتیم لڑکے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ میری والدہ ام سلیم ہم سب کے پیچھے تھی۔ مسجد اور امام کی دائیں جانب کا بیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں ایک شب نماز پڑھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ نے میرا ہاتھ یا کندھا پکڑ کر مجھے اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا اور میرے پیچھے ہی سے اپنے ہاتھ سے مجھے پکڑا۔ جب امام اور مقتدیوں کے درمیان کوئی دیوار یا پردہ حائل ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اگر تمہارے اور امام کے درمیان کوئی نہر حائل ہو تو بھی اقتداء کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد اپنے حجرے میں پڑھا کرتے تھے۔ چونکہ حجرے کی دیواریں بہت چھوٹی تھیں، اس لیے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھ لیا اور کچھ لوگ نماز کی اقتداء کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پھر صبح کو انہوں نے دوسروں سے اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد دوسری رات نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو کچھ لوگ اس رات بھی آپ کی اقتداء میں کھڑے ہو گئے۔ یہ صورتحال 2 یا 3 دن تک جاری رہی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ رہے اور نماز کے لیے تشریف نہ لائے۔ اس کے بعد صبح کے وقت لوگوں نے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہیں نماز شب تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر نماز پڑھتے تھے اور لوگوں نے آپ کی اقتداء باہر کھڑے ہو کر کی۔ آپ کے اور لوگوں کے درمیان دیوار حائل تھی، اسے برقرار رکھا گیا، لہٰذا ایسا کرنا جائز ہے۔ نماز شب کا بیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چٹائی تھی جسے آپ دن کے وقت بچھا لیتے اور رات کو اس کا حجرہ بنا لیتے۔ کچھ لوگ آپ کے پاس جمع ہونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے آپ کے پیچھے صف بنا کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں ایک حجرہ بنایا، میرا گمان ہے وہ چٹائی کا تھا۔ آپ نے کئی راتیں اس میں نماز پڑھی۔ آپ کے صحابہ میں سے کئی لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ جب آپ کو ان کے متعلق معلوم ہوا تو آپ بیٹھ رہے، پھر ان کی طرف تشریف لائے، فرمایا، میں نے تمہارا عمل دیکھا اور تمہارا ارادہ پہچان لیا۔ اے لوگوں، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، کیونکہ افضل نماز آدمی کی وہی ہے جو اس کے گھر میں ہو، مگر فرض نماز اس کی ادائیگی مسجد میں ہونی چاہیے۔ تکبیر تحریمہ کا وجوب اور نماز کے آغاز کا بیان۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور گر پڑے تو آپ کی بائیں جانب کچھ زخمی ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہمیں ان دنوں آپ نے نماز میں سے جو نماز بھی پڑھائی وہ بیٹھ کر پڑھائی۔ ہم نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، لہٰذا جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو، جب وہ رکوع کرے تو رکوع کرو، جب وہ سر اٹھائے تم سر اٹھاؤ، جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے تو جسم پر خراشیں آئیں۔ اس وجہ سے آپ نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی تو ہم نے بھی آپ کے ہمراہ بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور فرمایا، امام اس لیے بنایا جاتا ہے اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔ جمہور اہل علم کے نزدیک تکبیر تحریمہ یعنی آغاز نماز میں اللہ اکبر کہنا نماز کے لیے رکن ہے، جبکہ کچھ حضرات اسے صحت نماز کے لیے شرط قرار دیتے ہیں۔ یاد رہے، رکن اور شرط کا مفہوم تقریباً ایک ہی ہے، ان کے بغیر مطلوبہ فعل مکمل نہیں ہوتا۔ البتہ ان دونوں میں اس طرح فرق کیا جاتا ہے کہ رکن کسی چیز کی ماہیت میں داخل ہوتا ہے، جیسے رکوع اور سجدہ وغیرہ، جبکہ شرط اس سے خارج ہوتی ہے، جیسے وضو وغیرہ۔ اسی طرح تکبیر تحریمہ کا اطلاق صرف اللہ اکبر پر ہوگا، جیسے کہ جمہور اہل علم کا موقف ہے۔ آج یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں
قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔